محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، توبہ سے غفلت کی 7 اسباب میں سے کل 4 اسباب آپ حضرات کے سامنے پیش ہوئے، بقیہ 3 اسباب آج آپ کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں۔ توبہ سے غفلت کا 5واں سبب وسوسہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہوا گناہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہ حماقت کی بات ہے۔ قرآن مجید میں غفور الرحیم استعمال مشروط معافی میں ہوا ہے۔ وَإِنِّي غَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، میں غفور الرحیم ہوں صرف اس آدمی کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لے آئے، عمل صالح کرے اور پھر ہدایت یافتہ ہو جائے۔ آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ جس طرح سے عام لوگ اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم سمجھتے ہیں، ایسے ہی اگر ہم اللہ کو غفور الرحیم سمجھتے ہیں تو لیجئے یہ گناہ بتاتا ہوں، وہ آپ کر کے دکھائیں۔ زہر ذرا کھا کے بتائیں، دیکھیں سزا دیتا ہے یا غفور الرحیم ہونے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ ذرا چھت پر سے چھلانگ لگا کر دیکھے، یہ بھی ایک غلطی ہے، وہ معاف کرے گا یا غفور الرحیم ہے؟ آپ کہیے کہ یہ تو معاف نہیں کرے گا، اس لیے یہ تو جسمانی غلطی ہے، وہ تو روحانی غلطی کو کیوں معاف کرے گا؟ اگر اللہ تعالی مادی زہر کو معاف نہیں کرتے ہیں تو روحانی زہر کو کیوں معاف کریں گے؟ جسمانی زہر کا استعمال تو معاف نہ کرے اور روحانی زہر کا استعمال معاف کر دے۔ تمام گناہ روحانی زہر ہیں، یہ ساری خودکشیاں ہیں، یہ اس وقت تک قابل معافی نہیں جب تک آدمی سچے دل سے توبہ نہ کر لیں۔ توبہ سے غفلت کا 6واں سبب شیطان کا یہ وسوسہ ہے کہ میاں توکل سے کام لو، تقدیر میں جو لکھا ہے ہو جائے گا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالی رازق بھی ہے، توکل کر کے گھر میں بیٹھ جائے، رزق کمانے کے لیے ہاتھ پاؤں نہ ہلائے، گھر سے باہر نہ نکلے اور یہ کہو کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ گھر پہنچ جائے گا۔ یہاں تو بڑے سیانے فوراً جواب دیتے ہیں کہ بھائی جب تک ہاتھ پاؤں نہ ماریں، گھر سے باہر نہ نکلیں، اللہ کی رزاقیت سامنے نہیں آئے گی۔ جیسے رزاق اس کی ایک صفت ہے، ویسے ہی غفور الرحیم بھی اس کی ایک صفت ہے۔ جب تک مغفرت کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں ماریں گے، اس کی مغفرت کی شان سامنے نہیں آئے گی۔ توبہ سے غفلت کا 7واں سبب انسان گناہوں میں ڈوب جانے کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اور پھر جو دل میں آتا ہے کر گزرتا ہے، سوچتا ہے اب نجات سے تو گئے، ساری حسرتیں، ساری خواہشات، ساری نفسانیات پوری کر لیں۔ یہ مایوسی کی کیفیت ہے اور انتہائی مہلک اور ہلاک کرنے والی کیفیت اور بیماری ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مجرم جیسے جنگیز ہیں، فرعون ہے، یہ سب اسی بیماری کے وجہ سے ہلاک و برباد ہوئے۔ انہیں یقین تھا کہ ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی، اب جن میں تو آئے گا وہ ظلم کرو، پھر وہ ظلم کر کے اس سے مزہ لیتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا
لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ تو اس لیے ہمیں جتنا بھی ہم گنہگار ہو، جیسے بھی ہم گنہگار ہو، لیکن استغفار کی برکتیں الگ ہیں۔ توبہ سے صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوتے، بلکہ اس سے بے شمار دنیاوی مادی اور روحانی فائدے اور برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ رب کریم کا وعدہ ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ تم لوگ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف متوجہ ہو رہو، اور تم کو وقت مقررہ تک خوش عیش زندگی بخشے گا، اور زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری زبان میں ہر وقت استغفار کی کثرت ہو، اور سچے دل سے ہمیں توبہ کی کوشش کریں، اور بار بار ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔